بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام علی۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلی قسط میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کس طرح بر صغیر میں اپنے قدم جمائے، یوں تو 17ویں صدی کے آغاز میں ہی ایسٹ انڈیا کمپنی نے سورت اور گرد و نواح میں اپنے قدم جما لیے تھے، لیکن اس سفر کے دوران ایک موڑ پر انہیں ایسی شرمناک شکست بھی ہوئی جس نے کمپنی کا وجود خطرے میں ڈال دیا تھا۔ بعد میں کمپنی نے اپنے ماتھے سے یہ داغ دھونے کی سرتوڑ کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان پر فتح حاصل کرنے سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اورنگزیب عالمگیر سے بھی جنگ لڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں بری طرح شکست کھانے کے بعد انگریز سفیروں کو ہاتھ جوڑ کر اور دربار کے فرش پر لیٹ کر مغل شہنشاہ سے معافی مانگنا پڑی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کر کے تجارت شروع کر دی تھی۔ ان علاقوں میں ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع سورت اور بمبئی اور مشرق میں مدراس اور موجودہ کلکتہ شہر سے 20 میل دور دریائے گنگا پر واقع بندرگاہیں بگلی اور قاسم بازار اہم تھے۔ انگریز ہندوستان سے ریشم، گڑ کا شیرہ، کپڑا اور معدنیات لے جاتے تھے، خاص طور پر ڈھاکے کے ریشم اور بہار کے کلمی چھورے جس سے بارود بنایا جاتا تھا کہ انگلستان میں بہت بڑی مانگیں تھیں۔ انگریزوں کے سامان تجارت پر ٹیکس عائد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے کل سامان کی قیمت کا 3.5% وصول کر لیا جاتا۔ مغلوں کی تجارتی پالیسی پر تنازع یوں ہوا کہ اس زمانے میں صرف انگریز نہیں بلکہ پرتگیزی اور ولندیزی یعنی کہ جو ڈچ ٹریڈر تھے نیدرلینڈ کے، ان کے علاوہ کئی آزاد تاجر بھی اس علاقے میں کاروباری حوالوں سے سرگرم تھے۔ انہوں نے مغل حکام سے مل کر اپنے لیے وہی تجارتی حقوق حاصل کر لیے تھے جو انگریزوں کے پاس تھے۔ جب یہ خبر لندن میں کمپنی کے صدر دفتر پہنچی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے سربراہ جوزایہ چائلڈ کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے منافع میں کوئی اور بھی حصہ دار بنے۔ تو اس موقع پر جوزایہ چائلڈ نے فیصلہ کیا، وہ نہایت عجیب تھا۔ انہوں نے ہندوستان میں مقیم کمپنی کے حکام سے کہا کہ وہ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال میں مغل بحری جہازوں کا راستہ کاٹ دیں اور جہازوں کو لوٹ لیں۔ یہی نہیں بلکہ 1686 میں چائلڈ نے انگلستان سے سپاہیوں کی 2 پلاٹون بھی ہندوستان بھیجیں اور انہیں ہدایات دیں کہ ہندوستان میں مقیم انگریز فوجیوں کے ساتھ مل کر چٹاگانگ پر قبضہ کر لیں۔ اس کے بعد جنگ چائلڈ ہوئی، جس کا واقعہ یوں ہے کہ جو جوزایہ چائلڈ کے نام سے ہی مشہور ہے، اسے چائلڈ کا بچگانہ پن کہیں یا اس کی بہادری کہیں کہ وہ صرف 308 سپاہیوں کی مدد سے دنیا کی سب سے طاقتور اور مالدار سلطنت کے خلاف جنگ کرنے کی ہمت کر رہا تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان پر اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی اور دنیا کا کل GDP کا 1/4 حصہ یہیں پیدا ہوتا تھا۔ معاشی طور پر اسے تقریباً وہی مقام حاصل تھا جو آج امریکہ کو ہے۔ اورنگزیب کے عہد میں سلطنت کی سرحدیں کابل سے ڈھاکہ تک اور کشمیر سے پانڈی چیڑی تک 40 لاکھ مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی تھیں۔ یہی نہیں، اورنگزیب کی فوجیں دکن کے سلطانوں، افغانوں، مراٹھوں سے لڑ کر تجربہ کار ہو چکی تھیں۔ اس وقت دنیا کی کسی بھی فوج سے ٹکرا سکتی تھی۔ دہلی کی فوج تو ایک طرف رہی، صرف بنگال کے صوبہ دار شائستہ خان کی فوج کی تعداد ہی 40,000 فوجیوں پر مشتمل تھی۔ ایک اندازے کے مطابق مغل فوج کی کل تعداد 9 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اس میں ہندوستانی، عرب، افغان، ایرانی حتیٰ کہ یورپی باشندے بھی شامل تھے۔ جب لندن سے مغلوں کے خلاف طبل جنگ بجا تو بمبئی میں تعینات کمپنی کے سپاہیوں نے مغلوں کے جہاز لوٹ لیے۔ اس کے جواب میں سیاہ فام مغل امیر البحر سیدی یاقوت نے ایک طاقتور بحری بیڑے کی مدد سے بمبئی کا محاصرہ کیا۔ یوں ہوا
کہ الیگزینڈر ہیملٹن نامی ایک انگریز بمبئی میں موجود تھا، جنہوں نے بعد میں اپنی کتاب میں اس واقعے کا ذکر بھی کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ سیدی 20,000 سپاہی لے کر پہنچ گیا اور آتے ہی آدھی رات کو ایک بڑی توپ سے گولے داغ کر سلامی دی۔ انگریزوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی۔ افراتفری کے عالم میں عورتیں اپنے نیم برہنہ کپڑوں لیے اور بچے اٹھائے بھاگی جا رہی تھیں۔ ہیملٹن کے مطابق سیدی یاقوت نے قلعے سے باہر کمپنی کے علاقے لوٹ کر وہاں مغلیہ جھنڈا گاڑا اور جو سپاہی مقابلے کے لیے گئے انہیں کاٹ ڈالا اور باقیوں کو گلوں میں زنجیریں پہنائیں اور بمبئی کی گلیوں میں گھمایا۔ بمبئی کا علاقہ خاصے عرصے سے پرتگیزیوں کے قبضے میں تھا۔ جب انگلستان کے بادشاہ نے پرتگیزی شہزادی سے شادی کی تو یہ بندرگاہ اس کے جہیز میں انگریزوں کو ملی تھی اور وہاں انہوں نے اپنا قلعہ تعمیر کیا تھا۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے قلعے کے محاصرے میں جو کتنے عرصے تک رہا اور بعد میں کیا واقعات پیش آئے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔